الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما وعملا الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من واعوذ بک من حال النار۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی اور ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ فاستبقوا الخیرات کے زمرے میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی تمام کے تمام رحمتیں، عافیتیں، برکتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا تمام پیار آپ کے لیے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، آپ اللہ سے راضی ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے چہیتے لوگوں میں آپ کا شمار رکھے کہ اللہ کی محفل میں جو سب سے پہلے آ کر شریک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ اپنا اللہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ کیسے سمجھاؤں کہ نیکی کی طرف قدم بڑھانے والا ساری نیکیاں لے جاتا ہے، ساری نیکیاں۔ اب جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں وہ ان کی نیکیاں میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ آئیں، بیٹھیں، ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کر مزید لوگ آئے تو پھر آپ کو دیکھ کر جب مزید لوگ آئے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو بات کو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو اوروں پر بھی محنت کریں، اوروں پر بھی محنت کریں اور اوروں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کریں، کیونکہ بیان ہو رہا ہے چاہے 100 بندے سن لیں چاہے دو بندے سن لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان مال اولاد میں سب میں برکت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ذکر چل رہا تھا قرآن کا تو اسی کو جو جاری و ساری رکھتی ہوں، فضائل قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمائے کہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ تقویٰ ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی سے کہ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ میں نے اور اضافہ تو میں نے عرض کیا کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجئے۔ ارشاد و تلاوت قرآن مجید اور ذکر اللہ کا اہتمام کر، یہ دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد و زیادہ ہنسی سے پرہیز کیا کر، یعنی زیادہ ہنسا نہ کر، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسی سے پرہیز کیا کر، اس سے تیرا دل مردہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، یعنی ظاہر و باطن دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، ہر وقت ہنستے رہتے ہی کرتے رہنا۔ میں نے اور اضافے کی درخواست ہے تو ارشاد فرمائے جہاد کا اہتمام کر کہ میری امت کے لیے یہی رہبانیت ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ راہب پہلی امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے جو دنیا کی سب تعلقات چھوڑ کر منقطع کر کے اللہ والے بن جاتے تھے۔ جیسے ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ نانس نہیں ہوتی، نانس اور پادری جو اپنے آپ کو بالکل چرچ تک ہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ معاف کرے بس۔ تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو رہبانیت نہیں پسند۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے سوال کیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر لگتے ہیں آپ کو، تیرنے والے، ڈوب جانے والے، یا کنارے پہ بیٹھنے والے؟ آپ نے فرمایا کنارے پہ بیٹھنے والے تو رہبان، یعنی مفہوم حدیث بتا رہی ہوں، تشریح، کہ وہ تو رہبانیت ہوئی نا کہ ساری دنیا سے الگ الگ کٹ کے کسی جنگل میں یا کسی جگہ جا کے بیٹھ جانا، نہ کسی کے اچھائی میں شریک، نہ کسی کی برائی میں شریک، نہ کسی کا دکھ درد میں شریک، تو یہ رہبانیت نہیں پسند۔ اور فرمایا دنیا میں ڈوب جانا، یہ بھی کہ دنیا میں ڈوب جانا یعنی دنیا کی لذتوں کو حاصل کرتے رہنا، دنیا میں ڈوب جانا، موت کی کوئی تیاری نہ کرنا۔ تیسرا فرمایا تیرنے والے پسند ہے، یعنی دنیا میں رہیں اور جیسے تیرنے والا ہر دم محنت کرتا ہے نا اپنی زندگی کو قائم رکھنے کی، کہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ تیرنا چھوڑ دے گا تو وہ مر جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرتا رہے، اور جیسے پانی کو ہم پیچھے دھکیلتے ہیں اسی طرح ہم برائیوں کو پیچھے دھکیلیں اور اللہ کی طلب لے کے آگے بڑھتے رہیں۔ تو فرمایا میں نے اور اضافہ چاہا، ارشاد فرمایا فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جول رکھا کرو، ان کو دوست بناؤ، اور یعنی فقراء اور مساکین، یعنی اگر ہم بڑے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے نفس میں غرور آئے گا، فقیروں کے پاس بیٹھیں گے
تو یعنی غریب لوگوں کے پاس تو کبھی بھی ہمارے پاس غرور نہیں آئے گا انشاءاللہ، بلکہ اگر ہم صحیح تعلیم یافتہ ہیں تو ہمارے دل میں شکر آئے گا۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ اپنے سے کم درجے پر نگاہ رکھ تاکہ شکر کی عادت ہو جائے، اپنے سے اوپر کے درجے والے کو مت دکھا کرو۔ یعنی ہم دیکھیں گے نا کہ فلاں کی، یعنی میں دیکھوں کتنا قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے پاس تو موبائل بھی آئی فون تھا، اور فلاں فلاں فلاں، یہ تو 4 لاکھ کا آتا ہے، یہ تو 2 لاکھ کا آتا ہے، تو کیا ہوگا مجھ میں کہوں گی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت کم دیا، گھر والوں سے بھی لڑوں گی، میاں سے بھی لڑیں گے، تو پھر ناشکری کی فضا، بے اطمینانی کی فضا، کسی طرح سے بھی حرام ہو حلال ہو مجھے یہ چیزیں مل جائیں، اس کی طلب میرے دل میں پیدا ہونا شروع کر دے گی، ہو جائے گی۔ اچھا جی، تاکہ شکر کی عادت ہو، اپنے سے اوپر کے درجے والوں کو مت دیکھو، مبادہ اللہ کی نعمتوں کو جو تجھ پر ہیں تحقیر کرنے لگے، یعنی ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں بہت کم دیا ہے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو شادوہ تجھے اپنے عیوب لوگوں کی طرف اپنے عیوب یعنی جو تیرے اندر خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، اگر ان کو دیکھ تو پھر دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے رک جائے گا، اور ان کے عیوب پہ اطلاع کی کوشش مت کر، ان کو یہ نہ بتا کہ تمہارے اندر کتنے عیوب ہیں، سب ہر بندہ جانتا ہے کہ میں اس کے اندر کیا برائی ہے، چور بھی جانتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ بری چیز ہے لیکن وہ کرتا ہے، رشوت دینے والا بھی جانتا ہے کہ میں یہ رشوت دے رہا ہوں، غلط چیز ہے، کرتا ہے، تو بھائی اپنی طرف توجہ دے، اپنے آپ کو ٹھیک کر کہ تو ان میں خود مبتلا ہے، تجھے عیب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خود موجود ہے، لوگوں کو دیکھنا کہ اس میں اچھا یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عیب مجھ میں ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو ختم کرے، اور تو ان سے بے خبر ہے، اور ایسی باتیں ان میں پکڑے جن کو تو خود کرتا ہے، یعنی دوسروں کو نشانہ بنائے، خود وہ تمہیں عادت ہو۔ پھر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت میرے سینے پہ مار کر ارشاد فرمایا، ابو ذر تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز یعنی تدبیر کے برابر یعنی کون سے وقت میں کیسے ہم تدبیر کریں کہ ہم اس مشکل سے بھی جان چھوڑ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حدود میں بھی رہے، کوئی تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنے کے برابر تقوی نہیں، اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کو ہمیشہ سنوار کے رکھو، تقوی اختیار کرو، اور وقت پر یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے یہ کام، کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہیں تو لائٹیں بھی لگا لیں اور بڑی دھوم دھڑکے سے کریں، اسی وقت ہم نے دیکھنا ہے، اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ آیا یہ کام میرے نبی نے کیا، ہمارے صحابہ نے کیا تو کر لیں، نہیں کیا تو کیوں کریں، پھر جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا خلاصہ اور مطلب کہ اب یہ ہے کہ اب یہ تمام کے تمام باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں سمجھائیں، بلکہ صحابہ کا بھلا ہو کہ انہوں نے پوچھ کر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ اگر ہم بھی ان عیوب کی طرف توجہ دیں، ہم بھی اپنے اندر یہ باتیں پیدا کر لیں، تو امید یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بالکل خاص الخاص ہم بن جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نماز کے جو مسائل تھے وہ جاری و ساری تھے، نماز کے 80 مسائل تقریباً ایسے ہیں، اگر عورتیں سمجھ لیں تو نماز کی عالمہ بن جائیں گی، اگر سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گی تو صرف معلومات ہیں، جسٹ انفارمیشن ہے بس، لیکن اگر معلومات پر یعنی پڑھنے کے بعد، معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے پر عمل کریں گی، جیسے مجھے پتہ ہے نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، پہلی توحید پھر نماز، ٹھیک ہے، لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہی، اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہ انفارمیشن ہے، مجھے معلومات ہے کہ میں نماز پڑھنا ہے اور نماز فرض ہے، لیکن اب میں نہیں پڑھ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس صرف معلومات ہیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھوں گی اور پھر اب میری معلومات، میرا علم بھی بنے گی اور عمل بھی بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے فرائض 14 ہیں، ان کو 2 حصوں میں ٹکڑوں میں کرتے ہیں، ہمارے کیا ہے 7 حصے جو ہے، یعنی پہلے 7 یہ کہلاتے ہیں شرائط نماز، یعنی جا نماز پہ جانے سے پہلے کی شرائط، کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپنا ہے، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا۔ اب آگے چلتے ہیں، جا نماز پہ آنے کے بعد، چڑھنے کے بعد مسلے پہ، وہ ہے ارکان نماز، یہ 6 ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنا، جو پہلی تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہی صرف فرض ہے، باقی ساری تکبیریں رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، یہ سب کے سب مسنون ہیں،
اور جو ہم عشاء کی نماز میں وطر میں اللہ اکبر کہتے ہیں نا، وطر میں تیسری رکعت میں، وہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے. اگر اس کو چھوڑیں گے تو ایسے ہی گناہ ہے جیسے ہم فرض کو چھوڑ دیں. بس فرق یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو، اور جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز سے نکل گئے، اور اگر ہم سے انجانے میں چھوٹ گئے، فرض تو چاہے جان بوجھ کے چھوڑے چاہے انجانے میں چھوٹے، نماز سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. لیکن واجب میں یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز سے نکل گئے، لیکن انجانے میں چھوٹ گئے، بھولے سے چھوٹ گئے تو کوئی بات نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو گئے. تکبیر تحریمہ کہنا، قیام، اور اس کی شرائط الگ الگ بھی ہیں. تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی شرائط، یہ ارکان نماز ہے اور یہ فرائض نماز بھی ہیں. تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا. قرات دو چیزوں کو ملا کے، ایک تو الحمد شریف جو کہ قرآن کی ماں ہے، اس کو تو ضرور رکھنا سب سے پہلے، اور اس کی پہلے تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد قرآن میں سے آپ جہاں مرضی سے کوئی سورت پڑھ لیں، یا 3 چھوٹی صورتیں آیتیں پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت پڑھ لیں، آپ کا قرات کا حق ادا ہو جائے گا. رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی جو آخری قاعدہ ہوتا ہے نا جس میں ہم نے سلام پھیر کے نماز سے الگ ہونا ہوتا ہے، اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا کہ یہ فرض ہے کہ جتنی میں ہم وہ پڑھیں. اور اس میں جب پڑھتے ہیں نا تحیات، تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یعنی بیٹھنا فرض ہے اور پڑھنا واجب ہے. فرض نمازوں آگے آتا ہے. کل واجبات 14 ہیں، پہلے 13 بتائے تھے فرائض، اب واجبات 14 ہیں. سب سے پہلے قیام کے واجبات، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کر لینا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف بھی پڑھنا ہے، اور الحمد شریف کے ساتھ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ہم 3 چھوٹی صورتیں یا 3 چھوٹی آیات یا اور ایک بڑی آیات، یا پھر کوئی ایک سورت پڑھ لیں، جیسے فیل پڑھ لیں، سورۃ النصر پڑھ لیں، اور سورہ معون پڑھ لیں، سورت قریش پڑھ لیں، سورہ وہ پڑھ لیں، کیا کہتے ہیں، معوذتین پڑھ لیں، یعنی فلق پڑھ لیں یا ناس. ٹھیک ہے. فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کیونکہ فرض نماز جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دی، اس لیے تیسری چوتھی رکعت میں پوری قرات کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف الحمد شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز، کیونکہ فرض نماز فرض ہے. تو بعض دفعہ انسان نے گاڑی رکوائی ہوتی ہے، بعض دفعہ ٹرین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہوائی جہاز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مشکل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تلاوت قرآن مجید باقی اور کہیں سے نہیں کرنی ہوتی، یعنی قرات نہیں کرنی ہوتی پوری، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. قرات سورہ فاتحہ کے ساتھ باقی قرآن کو پڑھنا. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ماں ہے، اس لیے ماں تو ہمیشہ پہلے ہوتی ہے نا. پہلے ام القرآن، یہ دیکھیں کتنے نام ہیں، سنیں 10 نام سنا رہی ہوں میں سورہ فاتحہ کے. یہ ام القرآن ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ فاتحۃ القرآن ہے، قرآن کو کھولنے والی ہے، ابتدا کرنے والی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. فاتحۃ الکتاب ہے، یہ فاتحۃ القرآن ہے، یہ اس کتاب کا آغاز ہے، یہ قرآن کا آغاز ہے، یہ 7 مسانی ہے، یہ 7 آیات ہے، جس کا ذکر واحد ایک صورت ہے، جس کا قرآن میں الگ سے بھی ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں 7 مقرر آیتیں نہیں دی، یعنی ایک کے بعد دوسری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ الکنز ہے، یہ اساس ہے، بنیاد ہے، اور یہ 7 مسانی 7 آیتیں ہیں، یہ وافیہ کافیہ ہے، یہ سب کی کمی پوری کر دیتی ہے، لیکن کوئی اس کی کمی نہیں پوری کر سکتا. یہ سب کو وافیہ یعنی پوری پڑ جاتی ہے، کافیہ یہ سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور یہ قرآن کی سب سے عظیم یا عظیم القرآن، یہ قرآن کی سب سے زیادہ عظیم صورت ہے. یہ 10 نام میں نے آپ کو بتا دیے، چنانچہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے. باقی کچھ تھوڑی بہت باقی کہیں سے بھی 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں. 3 چھوٹی آیتیں اگر میں بتاؤں نا تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس. پھر قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ قوما ہے. قیام کے بعد کرنا. جلسہ کرنا یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ جانا، یہ جلسہ ہو گیا، یعنی بیٹھنا. جلسہ کہتے ہیں بیٹھنا کا. اجلس
یعنی مجلس سے بنا ہے کہ مجلس میں جیسے بیٹھتے ہیں. آگے ہے تشہد کے متعلق قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. یہ جو ہم 4 رکعت یا 3 رکعت پڑھتے ہیں اس میں جو پہلا بیٹھنا پڑھتے ہیں نا, پہلی بیٹھ کے تحیات پڑھتے ہیں, یعنی اس میں ہم سلام نہیں پڑھتے, یہ ہے قاعدہ اولا. تو اولا دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا جو ہے, دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا یہ کیا ہے, واجب ہے. یعنی جان بوجھ کے چھوڑا, نماز سے نکل جاؤ, بھولے سے چھٹ گیا تو کوئی بات نہیں, دوبارہ سجدہ سہو کرنا پورا ہو جائے گا. آگے تعدیل ارکان, ترتیب ارکان. ٹھیک ہے, تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اعتدال سے ادا کرنا, یعنی حق یعنی کہ جلدی جلدی سجدے مارے, جلدی سے رکوع سے اٹھے, جلدی سے سجدے میں گئے, نہیں بھائی, اطمینان سے کہ آپ کا پورا جسم سکون کی حالت میں آ جائے, حالت سکون میں آ جائے. ترتیب یعنی قرآن اور رکوع میں سجدوں میں رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا, جو ترتیب اللہ کے نبی نے بتائی ہے اسی کے حساب سے کرنا. آگے نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ واجب ہے, اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. 2 واجبات ہو گئے. پھر لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس سے یہ کہنا یعنی سلام کر کے سلام کے ساتھ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا یہ بھی واجب ہے. آگے آتے ہیں سنتیں. سنتیں کل 21 ہیں. سب سے پہلے تکبیر کے متعلق, یعنی تکبیر جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا, پہلی جو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جو ہے دونوں ہاتھ ہم نے اپنے سینے سے ملا کے رکھنا ہے, یعنی دائیں ہاتھ دائیں سینے سے ملا کے رکھنا ہے, چھاتی سے ملا کے رکھنا ہے, اور بائیں چھاتی سے ملا کے رکھنا ہے. یہ نماز کے بٹے کے اندر ہی رکھنا ہے, اور آپ کی انگلیوں کا رخ آپ کے کندھوں کی طرف ہو. اب ساری انگلیاں جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پہ کھلی رہیں, یہ نہیں کہ اس کو بالکل ٹائٹ کر کے آپ نے کر لیا. بھائی جس طرح کھل رہی ہے, بعض لوگوں کی بیچاروں کی پوری طرح بند نہیں ہوتی ہیں, یعنی پورا ہاتھ وہ انگلیاں جڑتی نہیں ہیں. تو جیسے بھی ہو رہا ہے ویسے آپ جان کے نہ کھولیں, جتنی آسانی سے سمٹتی ہیں سمٹ جائیں انگلیاں, اور وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ پہ کھلی رکھنا, اور قبلے کی طرف رکھ دینا. تکبیر کہتے ہوئے کبھی سر کو نہ جھکائے, بلکہ سر کو نہ جھکائیں, بلکہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سر آپ اپنا بالکل سیدھا سامنے رکھیں, جیسے آپ کی نگاہ ہو آپ کی سجدے کی جگہ پہ, اور بس سر نہ نیچے کی طرف جھکاؤ نہ پیچھے کی طرف جھکاؤ. آگے ہے قیام کے متعلق سنتیں. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھ لینا. ٹھیک ہے, پہلے بایاں ہاتھ رکھنا پھر دایاں ہاتھ رکھنا, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پہ باندھ دینا. سوری. اچھا, ثنا یعنی کیا پڑھنا, ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ ہے ثنا. پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یہ سب کے سب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. چھوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, نماز ہو جائے گی, لیکن اللہ کے نبی ضرور پوچھ سکتے ہیں بھائی تو نے میری سنتوں کو کیوں چھوڑا. ہاں, وہ غلطی سے چھوٹ گئی تو نماز کی صحت کو کوئی اثر نہیں. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت جو چھڑوائی تھی نا, کہ آپ نے صرف الحمد پڑھ لیں, فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. ہاں, اگر اس میں بھول جائیں آپ اور جلدی سے آپ رکوع میں چلے جائیں تو کوئی بات نہیں, تب بھی نماز ہوگی, لیکن اتنی دیر ضرور قیام کر لیں جس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے سورہ فاتحہ پڑھے چاہے نہ پڑھے, ہو جائے گی نماز, لیکن نماز سنت چھوٹے گی. آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. ثنا سبحانک اللہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین سب کو آہستہ آہستہ پڑھنا, آمین آہستہ دل میں کہنا یہ بھی سنت ہے. اور سنت کے موافق قرات کرنا, یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے. تو ظاہر ہے ہمیں اتنا قرآن یاد نہیں ہے, لیکن اس میں تحقیق کے ساتھ اس کی میں سلائیڈ انشاءاللہ لگوا دوں گی اللہ نے چاہا. آگے آتا ہے رکوع اور سجدوں کے متعلق. رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا, یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع میں سر اور رکوع میں آپ نے جو اتنا جھکنا ہے جتنا آپ آسانی سے جھک سکیں, اور گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے, گھٹنوں پہ بس ہاتھ رکھ لیں, ہاتھ کو وہ کر کے نا سیدھا کر کے رکھ لیں, ہاتھ کی انگلیاں مت کھولیں, بس ہاتھ کو ایسے ہی رکھ لیں, بس جیسے انگلیاں ملے ہوتی ہیں.
اور قوما میں امام جو ہے یعنی یہ بھی چھوڑ دیں. اچھا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے پر، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا، پہلے دونوں گھٹنے رکھنا پھر دونوں ہاتھ. اب جب ظاہر ہے ہماری جو عمریں ہو گئی ہیں تو ہم تو پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن جبکہ دونوں گھٹنے رکھنے چاہیے. وہ اتنا پھر وہ ڈر لگتا ہے نا کہ گر نہ جائے. اچھا وہ تو پھر ذرا عذر میں آ جاتا ہے. آگے جلسہ اور قعدہ میں، قعدہ کے متعلق سن لیں، ابھی یہ سلیبس وہ خود کر لیں گی. جلسہ اور قعدہ میں، یعنی جلسہ یعنی جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور قعدہ جس میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں. تو یہ جو دونوں پاؤں ہیں نا آپ کے، یہ دائیں طرف نکال کے بیٹھیے رکھیے. عورتوں کے لیے بتا رہی ہوں. اور جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے سرے وہ قبلے رخ ہوں گے، قبلے کی طرف ہوں گی انگلیوں کے سرے. اور اس کے بعد دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آپ کی رانوں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کلمہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا کلمہ ہے نا، تو کلمہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. بس انگلی ایک اٹھانا، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، ادھر بائیں ہاتھ کی نہیں اٹھانا. قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ سب کے سب سنت عمل ہے. درود کے بعد دعا پڑھنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا کوئی بھی دعا پڑھ لیں. پھر دائیں پھر بائیں طرف سلام پھیرنا. یہ ہے سارے میں نے آپ کو. پھر پہلے دائیں طرف پھیرنا، یہ نہیں کہ ہم کہیں کوئی بات نہیں ہم پہلے بائیں پھیر لیتے ہیں پھر دائیں، نہیں. پہلے دائیں نیک کام ہمیشہ دائیں طرف سے، اور برا کام ہمیشہ بائیں طرف سے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم جوتی پہننے لگتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پہنتے ہیں، طہارت کرنے لگتے ہیں مطلب استنجا تو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے ایسے عمل ہیں. کوئی غلط چیز پکڑ کے، جیسے بعض دفعہ میں کوڑا اٹھانا پڑتا ہے، یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب کا عمل بائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا جو پیج ہے تقریباً پہلا والا پیج نماز کا ختم ہو گیا، بس ایک رہ گیا. تو انشاءاللہ یہ نماز کے ہم نے میرے خیال میں پہلے 2 دفعہ شاید دہرا چکے ہیں، یا ایک دفعہ دہرا چکے ہیں، مطلب ایک دفعہ ہوا ہے اب دوسری دفعہ ہوا ہے. تو اس طرح ہے کہ ماشاءاللہ سے ریپیٹڈ ہو رہے ہیں، تاکہ نماز تو اہم سب سے اہم ہے نا عبادت. تو چنانچہ ایسا ہے کہ اس کو ہم پوری توجہ سے کریں. اللہ تعالی ہمیں بس اس کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سورہ احزاب کی تو میں نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو وہ بتائی بھی ہے. وجہ نزول سورہ احزاب میں جنگ احزاب کا ذکر ہے. اور جنگ احزاب وہ تھی جس میں مسلمان بری طرح سے زلزلہ دیے گئے تھے. وہ کہتے ہیں نا رگڑا مار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی 25 دن نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور ایسے قسمہ پرسی پہننے کو بھی نہیں، سردیاں، اور مدینے سے دور آئے ہوئے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں بچے اور بچیاں اور عورتیں اور بوڑھے وہیں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. اور بس کیا میں آپ کو بتاؤں کیا کیا. تو یعنی اور کھانے پینے کو ہے نہیں، سامنے دشمن موجود ہے، اور ہماری اپنی مسلمانوں کی فوج میں لشکر میں بہت سے ملعون مردود یعنی وہ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، منافقین بھی، جنہوں نے بعد میں مطلب یہ کہہ کے کہ بھائی آپ دھوکا دیا، نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی نے بھی ہم سے نعوذ باللہ دھوکا دیا، یعنی ہم سے وہ کہا تھا کہ ہم جیت جائیں گے. تو اب تو اتنے دن ہو گئے تو بھائی تم لڑو، ہم نہیں لڑ رہے، تو بھائی ہم تو چلتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تو دھوکا نہیں دیتے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بات سے پھرتے نہیں ہیں. ہاں دیری ہو سکتی ہے،
جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کثرت سے استغفار پڑھو، میں تمہارا رزق کے دروازے کھول دوں گا، بے اولادوں کو اولاد دے دوں گا، اولاد کو فرما بردار بنا دوں گا، تمہاری فصلوں کو پانی کا انتظام کر دوں گا، تمہیں بیٹے دوں گا، اور تمہاری رزق کی تنگی مال سے تمہاری مدد کروں گا، اور نہروں سے تمہاری مدد کروں گا، تمہاری بیماری کو دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ، یعنی استغفار پڑھنے سے۔ لیکن اب آپ آپ پڑھ رہی ہیں اور آپ کا نہیں فائدہ ہو رہا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرے، کہ نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، تو نعوذ باللہ یہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دھوکہ دیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، یعنی اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ بھائی دوں گا، یہ تو نہیں بتایا نا کہ آپ کو بھائی اتنے دن بعد دے دوں گا، اتنے گھنٹے بعد دے دوں گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ پہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں، تو صبر کریں بھائی، ضرور ملے گا۔ آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا، آپ کا یہ کرنا، خدا کی قسم رائے گا نہیں جا سکتا۔ آپ کو کتنے صدموں سے بچا رہا ہے، کتنے نقصانات سے اور کتنی موذی مرض سے، یہ آپ کا پڑھنا، یہ آپ کو ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ آپ کو بس وہ نظر آ رہا ہے، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے جو ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آیت نمبر آیت نمبر 36 یعنی 36 آیت ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ وما کانا، اور کسی، وما واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، کانا ہے اور نہیں ہے، لمومن کسی مرد، کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنہ اور کسی وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ نہیں ہے کسی مومنہ یا مومن کے لیے کیا چیز، یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کو یہ بات پھبتی نہیں ہے، اس کو بات جچتی نہیں ہے، اس کو یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کرے، اس کو یہ بات سوٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے، کیا کس بات کی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے دیں، پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اب یہ کہ اللہ نے جیسے ہمیں اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب میں کہہ دوں، میں اپنے پر رکھ کے اس لیے بات کرتی ہوں کہ آپ میں سے کسی کو برا نہ لے کے میں کہوں یہ تو اللہ نے بڑا مشکل عمل بتا دیا ہے، اتنی سخت سردی ہوتی ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی جنوری میں، تو کیا کروں میں، ذرا ہلا کر لیتی ہوں، بھائی اتنی سختی اللہ نے کہیں نہیں بتائی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، مجھ پہ یہ زیب نہیں دیتا، مجھ پہ یہ جچتا پھپتا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہلکا کر دوں یا سخت کر دوں، نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ جیسے میں اپنی طرف سے کسی سے کہہ دوں لو تم نے تو آج جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، اب تو تم پکے جہنم میں جاؤ گے، بھائی ایسی بات جب اللہ نے نہیں کہی، اللہ نے توبہ کا رستہ کھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قضا نماز کی سہولت دی ہوئی ہے، پھر میں اس طرح کی بات اپنی طرف سے ٹھوک دوں اور بول دوں، تو پھر یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں کہ ایک مومن جب اللہ کا حکم اتر آئے اور اس کے بعد ہم اس میں چی بچی کریں کہ نہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام اللہ نے دے دیا، لو اس میں تو اتنا مشکل تو نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر فلاں ہمارے ماں باپ نہ کرتے، ہم حجت بازی بہت کرتے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو گنجائش نہیں ہے جب کہ اللہ اس کے رسول کا کسی کا حکم آ جائے دے دے، پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ یہاں پہ اس کا کیا کس بات کا یہ ہو رہا ہے، مطلب یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ بھی بتاتی ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی کا عاصی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ
ورسولہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فقط ضل ضلالا مبینہ تو بس اس نے گمراہیوں میں سے بہت بڑی گمراہی کو چوز کیا اپنے لیے. یعنی اس نے کیا کیا, وہ ساری گمراہی میں ہے, اس نے بڑی گمراہی کو اپنے لیے منتخب کیا, اس نے بہت گھاٹے کا کام کیا. اچھا یہاں پہ ہے کہ پھر سے بتا دیتی ہوں, اس کو پڑھ دیتی ہوں, کوئی بات نہیں. مسلمین اور یا گزشتہ آیت میں مسلمین اور مسلمات اور مومنین اور مومنات کی صفات بیان فرما کے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا. اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان و اسلام یہ کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے اور سپرد کر دیا جائے, ٹھیک ہے, اور خدا اور رسول جو حکم دے دل و جان سے اور بسر و چشم, یعنی کہتے ہیں نا سر جھکا کے, یعنی سروں اور آنکھوں جھکا کر ان کو قبول کر لے, یعنی پوری طریقے سے مان لے اور بجا لائے. مرد ہو یا عورت ہو, جب خدا کا رسول کوئی حکم دے دے تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ کہ اللہ اس کے سامنے سر جھکا دیجیے. یس مین, جی اللہ تعالیٰ آپ جو کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں. اللہ نے یعنی صحابہ کی کیا صفت تھی, صحابہ کے لیے قرآن میں کیوں لکھا گیا, آج تک مجھے بتا دیں کسی نبی کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل اور اعزاز دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوان. بتائیں, چلیں آپ تورات اٹھا کے دیکھ لیں, آپ زبور لے کے آ جائیں, آپ انجیل لے کے آ جائیں, یہ ضرور ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے, ضرور ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے, لیکن یہ والا ذکر کہیں آپ کو پورے قرآن میں بھی اگر آپ دکھا دیں, چلیں چھوڑیں آپ تورات زبور تو چینج کر دیے نا, تحریف کر دیا, آپ مجھے قرآن میں کہیں بھی دکھا دیں, کسی وقت بھی دکھا دیں قرآن میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ ذکر کر دیا ہو کہ میں نے جو موسیٰ کے ساتھی تھے ان کے لیے میں رضی اللہ عنہ و رضوان, جو ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے لیے میں رضی اللہ عنہ و رضوان. مجھے دکھا دیں, چلے میرے لیے ایک نئی بات ہوگی. تو ایسا نہیں ہے میری پیاری بہنوں, یہ اعزاز, یہ ٹائٹل, کیونکہ صحابہ تو سنتے تھے نا, تو اس میں کوئی وہ ویک پوائنٹ تلاش ہی نہیں کرتے تھے, اس کی جھول تلاش ہی نہیں کرتے تھے, اس کی کمی تلاش ہی نہیں کرتے تھے. بس اللہ نے حکم دیا, جسٹ وہ یہی ہوا نا, جب جنگ بدر ہوئی تو پہلی جنگ بدر, اسلام کی پہلی جنگ کیا ہوئی, کون سی تھی, پہلا غزوہ وہ تھا غزوہ بدر. اب غزوہ بدر میں کیا کہا صحابہ نے, ارے بڑی خوبصورت بات, اور کس نے, مہاجرین نے نہیں کہا کہ آپ کہیں جی جو بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے ان کے چچا مامے تائے, میں اس سمجھانے کو کہہ رہی ہوں, نعوذ باللہ, یہ میں کوئی لگا نہیں رہی ہوں کہ یہ انہوں نے کہی ہو, نہیں, اللہ جانتا ہے کہ یہ انصاری صحابہ جو تھے انہوں نے کہی ہے. اس کو ثابت کر سکتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ یعنی اب ہمیں ظاہر وہ نکلے تھے تجارتی قافلے کو لوٹنے, مطلب بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان سے, جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. تو میں مطلب ظاہر ہے اب تو ہم نے ان کے لیے بڑے پیار سے اور عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ تو اس وقت کا ذکر تھا نا کہ ایسی ایسی باتیں تھیں تو اس وقت کہہ دیا, لیکن جب وہ صاحب اسلام ہو گئے تو اب تو کوئی ان کے لیے بہت ہی احترام والے الفاظ کو ہم نے بولنا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ان قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو وہ ابو سفیان تو پتہ نہیں کسی راستے سے, بحر احمر کے راستے سے چلے گئے, دور ہو گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے اپنے صحابہ کو لے کے ادھر سے, اور انہوں نے کہا کہ ابو جہل سے تیز رفتار ایک اس کو بھیجا, ایلچی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, قاصد, کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے آ رہے ہیں, تم ان کے لیے فوج لے کے آ جاؤ. ادھر سے ابو جہل فوج لے کے آ گیا, اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ابو سفیان کے قافلے پہ حملے کرنے کی نیت سے آئے تھے. آپ بالکل 100% کہہ رہی ہوں کہ 1% بھی اللہ کے نبی کو بھی یہ بات نہیں پتا ہو, مجھے نہیں پتا, غیب کا علم اللہ نے دے دیا ہو. یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے ذہنوں میں کہ لڑائی شڑائی ہوگی, کوئی جنگ ہو جائے گی, لیکن اللہ نے ان کو بڑھا دیا, اس لیے بڑھوا دیا, اس لیے بڑھوایا, اس لیے لڑوایا کہ بہت ہو گئی, بہت ظلم کر لیے,
کتنے 13 سال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو ستایا گیا. اب وقت آ گیا تھا کہ اب بدلہ لیا جائے. بس وہ کہتے ہیں نا ایک ماں ہے نا, اس نے اپنے بچے کو پیٹتے ہوئے دیکھ لیا, وہ کہہ رہی ہے اتنا پیٹ دیا, آیا اب اٹھ تو بھی پیٹ اس کو, چل لگا اس کو 4-5 اور. تو یہی والا معاملہ تھا. اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے ان کو بھڑوائیں, ان کو آپس میں لڑوائیں. تو پھر کیا ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے. وہ ایک لمبا, اب سورہ انفال میں آپ نے دورہ تفسیر قرآن میں پڑھا ہوگا. اب یہاں پھر اسی وقت آتے ہیں, دوبارہ سے آتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, ہاں اس وقت صحابہ نے ایک نعرہ لگایا تھا, اور وہ کون تھے؟ مہاجرین صحابہ کو نہیں میں لے کر آ رہی بیچ میں اس وقت بتا رہی ہوں. انصاری صحابہ نے ایک نعرہ لگایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب قوم مالکہ سے لڑنا تھا نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر پر نکلے تھے, تو انہوں نے کہا موسیٰ جاؤ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے. ایسے ہی بولے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, جاؤ تم اور تمہارا خدا. ایسے ہی قرآن میں آیا ہوا ہے, جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے, میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب تم ان کو قوم مالکہ کو لڑ کے ہرا دو گے. یہ مطلب تفسیر بتا رہی ہوں میں آپ کو, جب ان سے تم آپ لڑ لیں گے, ان کو ہرا دیں گے, تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے اندر. لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے سنا, بنی اسرائیل نے, انہوں نے کہا سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا, ہم نے ماننا مننا کو نہیں. صحابہ نے سمعنا وطاعنا, صحابہ نے حکم سنا اور کہا ہم مانتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا صحابہ نے؟ یا رسول اللہ آپ پہل کیجئے, یعنی آپ چلیں لڑنے کے لیے, ہم آپ کے دائیں بائیں سے, اونٹ پر سے, نیچے سے, ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے, اور آپ کے ایک اشارے پہ کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تھی صحابہ کی شان. اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, یا میں بھی ان سے راضی ہوگا, وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. اب یہاں پر کیا ہوا, اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ان کی پھوپھیزاد بہن تھی, ان کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا. اب اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے اس پیغام کو نامنظور کیا. اب نبی پیغام دے رہے اور یہ پیغام کو نامنظور کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی اور ان کا بھائی. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا, اے مومن مردوں, اے مومن عورتوں, جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی اللہ اور اس کے رسول کسی کا بات کا کسی کام کا حکم دے, پھر ان مومنین کو اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رکھتا, پھر اپنی مرضی نہیں چلنی, اب تم کہنا مانو. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ داروں نے اس پیغام کو نامنظور کیا. آپ جناب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے پیچھے میں پڑھ لیا. اچھا, اب یہاں پہ جہاں صاف صاف یہ حکم سنایا گیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی اور سلبی بیٹا نہیں بنایا, اور پھر یہ بھی حکم ہوا کہ تم ان کو یعنی منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو. یعنی آپ نے کسی بچے کو اپنا ایک لے پالک بیٹا بنایا, تو آپ اس کو جو ہے اپنے میاں یعنی آپ نے بیٹا بنایا, تو اب آپ کا میاں اس کا باپ ہوا, تو بھائی ان کے نام سے نہیں, جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کے نام سے. جیسے زید کے باپ تھے حارثہ, تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب زید چنانچہ ابتدائی آیات کے نزول میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خوش ہو کے نا کہ انہوں نے اپنی باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو آزادی پر فوقیت دی, تو کیا ہوا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یعنی زید بن محمد کہنے لگے اللہ کے نبی, خوش ہو کے نا کہ اس نے تو بالکل حق وفاداری نبھا دی. ٹھیک ہے, تو لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا, تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا جانے لگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں سے منسوب کرو, اپنے نام مت دو, اپنا نام مت دو, بلکہ ان کے باپوں کا نام دو ان کو. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے واقعات کا خلاصہ آپ نے پہلے پڑھ بھی لیا ہے کہ کس طرح بچپن میں حضرت زید جو قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے, اپنے ننیہار گئے تھے, وہاں لوٹ مار ہوئی, وہاں پہ ڈاکو پڑ گئے, اور یہ گرفتاروں کے طائف کے قریب عکاس کے بازار میں بحیثیت غلام فروخت کیے گئے. خریدنے والے کون تھے؟ حضرت حکیم بن حزام. کون تھے یہ؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے. انہوں نے خرید کر ان کو اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دیا. ہماری اماں ہوئی نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں, امہات المومنین ہیں, تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ ابھی 8 سال کے تھے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا.
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبہ کر دیا. تحفے میں کس کو دیا؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو. کچھ عرصے بعد حضرت زید کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ تو مکہ میں ہے، کیونکہ زید کے والد نے کہا تھا خدا کی قسم میں ڈھونڈتا رہوں گا زید کو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے گا، یعنی سورج ختم ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی میں ڈھونڈتا رہوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ ڈھونڈتے تھے بہت اپنے بچے کی اس میں بےقل اور بے چین تھے جدائی میں. کچھ عرصہ بعد حضرت زید کے باپ کو اور چچا کو پتہ چلا، کیونکہ حج کے دوران کسی نے زید کو دیکھ لیا تھا. پھر انہوں نے بتایا جا کے کہ تمہارا تو زید وہاں پہ مکہ میں ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا بچہ مکہ میں ہے. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا زید کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، اور جو رقم فدیہ کی آپ لینا چاہیں آپ بتا دیں، آپ نے کتنا جرمانہ لینا ہے، بھائی کتنا فدیہ لینا ہے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ زید کی مرضی پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ مجھے تو فدیہ نہیں چاہیے. اگر زید چاہیں وہ چاہیں تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جائیں، اور اگر چاہیں تو میرے ساتھ رہیں. زید نے عرض کیا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا. باپ اور چچا نے کہا کہ تم غلامی کو پسند کرتے ہو اور اپنے خاندان باپ دادا کو چھوڑ کے اجنبی جگہ پہ رہنا چاہتے ہو. انہوں نے جواب دیا اس ہستی کے ساتھ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر میری آنکھوں نے جو دیکھا اس کے بعد میں نے دنیا میں کسی کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا. یعنی اب مجھے کوئی دنیا میں ان سے اچھا انسان نہیں مل سکتا، ہستی نہیں مل سکتی، اور میں کسی حال میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا متبنہ جو ہے یعنی اپنا منہ بلا بیٹا بنا لیا. اور اس وقت سے یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے لگے. اور جب اس صورت کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تو پھر زید بن حارثہ کہے جانے لگے. پھر اللہ کے نبی نے فوراً ٹرن آؤٹ لیا اور انہوں نے زید بن حارثہ ہی کہا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ جو بچہ تمہارا ہے وہ تمہارے نام کے ساتھ رہے گا. یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے زندہ رہتے تو وہ محمد جیسے ابراہیم تھے تو وہ ابراہیم وہ بن محمد ہوتے، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہے، وہ سارے کے سارے اللہ کو پیاروں ہو گئے. تو کیا ہوا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی چلتا رہتا. ٹھیک ہے، تو زندہ نہیں تھے، ان کے بیٹے رہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا شرف یہ کہ قرآن کریم میں یعنی اس سورت کی اگلی آیت میں ان کا نام بس صراحت مذکور ہے، یعنی پورا نام لیا اللہ نے زید کا. یہ واحد صحابی ہیں سارے صحابیوں میں. کوئی کہتے ہیں 1,24,000 صحابی تھے، کوئی کچھ کہتے ہیں ان میں یہ صحابی ایسے تھے جن کا ذکر اللہ نے نام لے کے کیا. باقی نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی رضی اللہ عنہ کا کسی کا نام نہیں آیا قرآن میں. ہاں ذکر آیا، ذکر جب ہم نے تشریح پڑھی، ہم نے تفسیر پڑھی، پر پتہ چلا بھئی یہ کس صحابی کے لیے، یہ شرف صرف انہی کے حصے میں آیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ ان 4 افراد میں سے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا تو ایک لمحے کے شک و تردد کے بغیر، یعنی سوچا ہی نہیں کہ کوئی سوچ کے بغیر نبوت کا دعوت سنتے ہی انہیں تسلیم کر لیا. جن 4 لوگوں نے اماں خدیجہ، اماں حضرت ہمارے ابو بکر صدیق اور پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جن کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوا اور انہوں نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا. حضرت زید کی توقیر بڑھانے کے لیے اور نیز اس خیال سے کہ آزاد غلام مذہب اسلام میں حقیر نہ سمجھے جائیں، یعنی جو غلام تھے ان کو آزاد کیا جائے. لوگ ان کو غلام تو غلام ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی نوکر آیا آپ کے گھر تو آپ مجھے کہیں اور بٹھائیں گی، نوکر کو کہیں اور بٹھائیں گی نا، یا جو میرے ساتھ آپ پروٹوکول کریں گے ایک مثال، یا میں آپ کے ساتھ کروں گی وہ اس طرح غلام کا تو نہیں ہوتا نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی آزاد کی طرح عزت ملے. تو آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے کر دیا جائے. حضرت ابن عباس، یعنی یہاں پر آیت کا ترجمہ ہے نا کہ اے لوگوں جب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو پھر تم اپنی رائے ختم کر دو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں ان سے نسب میں بہتر ہوں، یعنی میں تو سید ہوں اور میں تو آزاد ہوں. اسی طرح کا اظہار نارضامندی حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. دونوں بہن بھائیوں نے کیا.
بھائی یہ تو غلام ہے، ہم غلام تو نہیں، ہم تو زیادہ، ہمیں زید سے، غلام سے شادی کیوں کریں؟ تو حضرت زید کو نسلاً عربی الاصل تھے مگر غلامی کا داغ اٹھا چکے تھے. ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، ہاشمی خاندان کی بیٹی، ان کے نکاح، ان کا نکاح یا آزاد کردہ غلام سے ہو. اس لیے حضرت زینب کے بھائی بھی اس عقد پر راضی نہ تھے، اس نکاح پر، اس شادی پر راضی نہ تھے دونوں بہن بھائی. نہ حضرت زینب تھی، زینب بنت جہاش تھی، اور نہ حضرت عبداللہ بنت جہاش تھے، جن میں حکم دیا کہ بن جہاش تھے. اچھا، جس میں حکم دیا کہ جس بات کا حکم اللہ اور فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دیں، پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز نہیں. اس وحی الہی کے نزول پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی نا کہ اے مسلمان عورتوں اور اے مسلمان مردوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کے لیے کہیں اور تم لوگ اس کو تمہارا کیا کام ہے؟ تم سر تسلیم خم کرو، تم مانو. تو پھر ان حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعمل، بغیر کچھ سوچے سمجھے سر اطاعت خم کر دیا، یعنی اپنے سر جھکا دیا اور کہا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیری بات مانیں گے، اور اپنی مرضی کو اللہ اور رسول کی مرضی پر قربان کر دیا. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، خود حضرت نے نکاح پڑھایا اور خود حضرت زید کی طرف سے مہر کی رقم اللہ کے نبی نے ادا کی اور کچھ کپڑے اور سامان خوراک گھر کے لیے بھجوا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بالکل باپ والا وہ کیا رول پلے. اور اسی طرح آپ نے اپنے خاندان سے ہی عملی طور پہ فخر بالانصاب کی جڑ کاٹی. اللہ یعنی اپنے اپنے نسب پہ، او میں تے بٹا ہوں، تو دوسرا کہتا ہے میں راجپوتا. یار یہ تمام نسلوں یعنی جو نسب پر اپنے جو ہے نا غرور، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹ دی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے یعنی یہ کام کروا کے نا، اللہ کے نبی نے اس کی جڑ کاٹ دی اور یہ بتا دیا کہ حسب نسب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں تمہارے اعمال جائیں گے بس، تاکہ آپ کا عمل حسنہ حسنہ بنے، یعنی ایسا عمل جس کی پیروی کی جائے. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے یہ چاہا کہ بھائی سارے انسان کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. بس یہ آیت گوشان نزول کے اعتبار سے مخصوص ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے. اللہ اور رسول کے فرمان ہوتے ہوئے نہ تو کوئی مخالفت کر سکتا ہے، نہ اسے نہ ماننے کا اختیار کسی کو باقی رہتا ہے، نہ رائے اور قیاس کرنے کا حکم کہ بھائی اس پہ اعتراض کیا جائے. جو حکم اس آیت میں بیان کیا گیا وہ اسلامی آئین کا اصل اصول ہے. اگر ہماری اسلامی حکومت بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اس طرح ہی رائج ہوں گے جس طرح آپ کو ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، اور اگر آپ نہیں رکیں گے، آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کا چالان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کہیں زیادہ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پاکستان کو شریعت محمدی پر اللہ تعالیٰ چلا دے اور اللہ کے اصول اللہ تعالیٰ رائج کر دے. جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ گیا، صراحت سے ثابت ہوا، اس میں خود اپنی آزادی رائے مت دیں. جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس اب آپ چپ ہو جائیں، اپنی رائے مت دیں. اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے. اگر آپ کہہ رہی ہیں اٹھ کے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اتنی گرمی میں روزہ رکھنا، اب پتہ نہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لندن میں یعنی انگلستان میں لندن میں انگلینڈ میں روزہ کمی پیشی اللہ معاف کرے 21 گھنٹے کا ہوتا ہے. ایک مثال ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا روزہ 21 گھنٹے یا 20 گھنٹے کا بھی لگا لیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان فرض کریں اب 20 گھنٹے بعد روزہ کھولے گا تو مغرب کے ٹائم میں کھولنا نا. اب 20 گھنٹے بعد اس نے روزہ کھولا مغرب پڑی، پھر عشاء تیار، پھر عشاء پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سحری تیار. اس بیچارے کے لیے تو روزہ رکھنا، یہ تو خیر وہاں والوں کو مجھے اتنی کوئی وہ نہیں ہے انفارمیشن، میں تو یہ عام سی بات بتا رہی ہوں جو سنی سنائی بات ہے، اس میں مجھے نہیں تحقیق ہے. تو اب میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی میرے جیسا اٹھ کے کہے کہ بھئی یہ تو اتنی تو سختی نہیں ہے، بھئی دیکھو نا 20 گھنٹے کا ہم روزہ رکھیں تو ہم یہ تو بہت ہی سخت قسم کا حکم ہے. 20 گھنٹے کا روزہ ایک کاؤنٹ ہوتا ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے ہم کتنے گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں؟ ہم 16 گھنٹے کا روزہ رکھ چکے ہیں. آپ اپنے دیکھ لیں، آپ کر لیں حساب کتاب کر لیں کہ ابھی بھی میرے خیال میں 3:28 پہ میرے خیال میں 3:30 پہ روزہ بند کیا تھا.
تو روزہ کب کھولا ہے ہم نے؟ 7:01 پہ. تو خود بخود بتا لیں کہ یعنی 3:30 سے 3:30 تک لگا لیں. صبح کے رات کے 3:30 سے صبح سے 3:30 12 گھنٹے ہو گئے. اس کے بعد ہم 7 بجے 4 گھنٹے وہ کر لیں تو تقریباً کتنے ہو گئے؟ خود 12 اور 4 16 15.5 16 گھنٹے کا تو روزہ ہمارا بھی پاکستانیوں کا ہے. اب کوئی بندہ کہ اتنی گرمی میں اتنا بڑا روزہ، یار یہ روزے نا یہ تو بڑی ذاتی ہے. نہیں اللہ نے اتنی ذاتی نہیں کی ہوگی، یہ روزے چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے. تو بھائی میں یا آپ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو یقین کرے اگر میں کرتی ہوں تو مجھ سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کو نہیں پتا جو ہمارا باڈی میکر ہے کہ بھائی اتنا زیادہ بڑا روزہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ تو مر جائیں گے میرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے نہیں رکھنے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ حکم دیتے. اب جب حکم دیا تو اس کا مطلب ہے میرا رب جانتا ہے کہ انشاءاللہ ہم زندہ بھی رہیں گے اور ہمیں دوسرے کی بھوک کا بھی اندازہ رہے گا، اور ہم روزے کی حالت میں اپنے نفس پہ قابو رکھ سکیں گے. روزے کی حالت میں اپنی زبان پہ، اپنے دماغ پہ، اپنے دل پہ قابو رکھیں گے، اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے دیکھنے سے بچائیں گے بری چیزیں. تو انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں اور پھر ہمیں صبر کی عادت پڑے گی کہ اتنی دیر جب پانی نہیں پی رہے، روزہ کھانا نہیں کھا رہے، تو اس سے ہمیں صبر کی عادت ہوگی. بڑی سے بڑی گالی کو بھی برداشت کرنے کی ہمت ہو جائے گی، اور اگر سختی آ گئی تو اس کو بھی ہنس کے برداشت کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ کریم، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ پاک، جیسے آپ نے اصحاب کہف کو ایک سکون دیا اور بادشاہ سے، ظالم بادشاہ سے بچایا، 309 سال تک سلا دیا، ان کی ایک ایک پور کی جوڑ کی حفاظت کی. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی ایسی حفاظت فرما دے جیسے آپ نے اصحاب کہف کی، ان کے جسموں کی، ان کی روح کی حفاظت فرمائی. کہ اللہ پاک کہیں خطرہ ہو رہا ہے سیلاب کا، کہیں زلزلے کا، کہیں کچھ. اے میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ قدم قدم پہ اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کبھی بھی اتنے خود اعتماد نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی ہم اتنے اپنے خود قابل نہیں ہو سکتے کہ ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. اے اللہ ہر موڑ پہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس میں رکھیے گا. اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دن ہو، رات ہو، اللہ شام ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت، ہر گھڑی اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ختم نبوت کا کام، اپنی ذات کے لیے کام لیتے رہیے گا. اللہ ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ ہمیں اپنی نوکری سے برطرف کر دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جگہ اس نوکری کے لیے کسی اور کو پسند کر لیں. اللہ ہمارا جو ماڑا موٹا کام ہے، گیا گزرا کام ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتی یا اللہ جتنی قدم قدم پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبت کو اپنے سینے میں بسایا ہے. اے اللہ پیر اور جمعرات کو ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے حالات پہنچتے ہیں. اللہ تبارک اللہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دکھی کرتے ہیں. اے اللہ پاک کوئی ایسا اصول یا اللہ ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ایمان، اللہ سب کے سب ان کی حفاظت پہ، ان کی ناموس پہ یا اللہ قربان کر دیں. اللہ ہمیں اللہ ہماری سوچ اور ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارا عمل ٹھیک کر دیں. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا عمل ٹھیک کر دیں. اللہ پاک ہمارا عمل ٹھیک کر دیں. ہمیں سچا پکا اللہ تبارک تعالیٰ سچا اور پکا جو ہے اپنا مومن بندہ بنا دیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اللہ پاک صحابہ کے دور میں جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ پاک آپ نے اس صحابہ نے ان کے اللہ کے حکم سے صحابہ نے ان کے ساتھ جو کیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج صحابہ کے عمل کی وجہ سے ہمیں کوئی دنیا میں مسلم نظر نہیں آ رہا۔ آج صحابہ کے عمل کی وجہ سے ہمیں کوئی اسود انسی کو ماننے والا نظر نہیں آ رہا۔ آج صحابہ کے عمل کی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی طلحہ ازدی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ کوئی طلحہ ازدی کو کوئی نبی ماننے والا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیرے پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں، حق ہے تیرے کریں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ کہکشاں ذو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں حسیں رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہیں یہ صدیق فاروق عثمان و علی، شاہد عدل ہے یہ تیری جانشی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے سراپا نفی سے انفس دو جہاں، سرور دل برا دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ تجھے ہمیں اتنی محبت عطا فرما دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمان ہی نپٹ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے، ہم مسلمانوں کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جلا دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دیجئے اور ہم سچی معنوں میں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے لگے، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدیت اسلام کیوں نہیں، یعنی یہ جو احمدی ہیں قادیانی، یہ مسلمان کیوں نہیں ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا نے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ اللہ کی جگہ تو خیر کوئی بھی نہیں لے سکتا، لیکن میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مرزا نے کس طریقے سے یہ کوشش کی اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکواس کی اس نے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں مرزا کی، یہ مرزا کی تحریر میرے سامنے ہے۔ مرزا نے 86 چھوٹی بڑی کتابیں اور کتابچے لکھے، جن کو اس کے چاہنے والوں نے 23 جلدوں میں جو ہے قلم بند کیا اور اس کو جو ہے یہ روحانی خزائن کا نام دیا، جبکہ جس کو ہم شیطانی خزائن سمجھتے ہیں۔ آج دیکھیں مرزا نے 23 سال میں یعنی 22 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آنے کے لیے کتنی محنت کی، اور نہ صرف یہ بلکہ ایسے 80 دعوے کیے، جن میں سے میں نے آپ کو بتایا، ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں یہ دعوے کی جو مرزا کر رہا ہے وہ اسی کی زبان سے۔ کیا کوئی احمدی مرزا صاحب کی تائید میں مذکورہ عقائد کو اپناتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے لڑکے کا پیدا ہونا خود اللہ تعالیٰ کا آنا، آسمان سے خدا کا آنا ہے؟ یعنی مرزا نے کہا، یعنی مختلف دعوے کیے نا، یہ کہا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آگے لکھتا ہے
آگے لکھتا ہے توضیح المرام میں روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 پہ، قیوم العالمین یعنی اللہ تعالیٰ خدا ایک ایسا وجود اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود بتا رہا ہے کیسا ہے، جس کے بے شمار ہاتھ اور بے شمار پیر اور ہر یک عضو یعنی ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے، یعنی اگر ناک ہے تو ناک کی اتنی ساری ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے تو زبان کی اتنی ساری ہیں، کہتا ہے کہ ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج ہے، گن نہیں سکتے، اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور ہر جیسے ناک ہے وہ بھی اتنی لمبی کہ انسان اس کو وہ نہیں کر سکتا، میئر نہیں کر سکتا، ناپ نہیں سکتا، اور تیندوے یعنی جانور کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں، یہ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے اللہ کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلی شیئن، سورہ شورہ کی آیت ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری مثال دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی مثال نہیں ہے، دوسری آیت میں فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، سورہ نحل کی آیت نمبر 74 ہے، اللہ تعالیٰ کی مثالیں نہ بیان کر رکھو کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا بھائی تو ایسا خوبصورت ہے، یعنی میں کہوں کہ میری بہن تو یا میرا بھائی تو ایسا خوبصورت ہے جیسے کوئی شہزادی یا شہزادہ ہو، ایک مثال ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مثال بیان کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی مثال نہیں ہے۔ احمدی احباب بتائیں کیا مرزا صاحب قرآنی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا احمدی احباب خود اللہ تعالیٰ کی کسی جانور سے تمثیل بیان کرنے کی جرات کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو ایک تیندوا ایک جانور ہوتا ہے نا، تیندوا شاید آپ نے دیکھا ہوا ہو لیکن میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا کہ کیسے سمجھاؤں، تیندوے کی طرح کے اللہ تعالیٰ، تیندوا ایک بڑا چلاک جانور کہتے ہیں جو بڑا تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیندوے کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب نے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، خود اپنے ہاتھ سے اللہ نے لکھوایا، ایک دفعہ تمثیلی طور پہ نہیں مثال کے طور پہ مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی، کہتا ہے ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشن گوئیاں لکھی، میں نے اپنے ہاتھ سے بہت سی باتیں لکھی کہ آگے مستقبل میں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس دن سردی ہونی چاہیے، اس دن گرمی ہونی چاہیے، فلاں کو بیٹا ہونا چاہیے، فلاں کو بیٹی ہونی چاہیے، اس دن آسمان پر نیلا ہونا چاہیے، اس دن گرے ہونا چاہیے، اس طرح کی پیشن گوئیاں بکواس جن کا مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، یعنی جیسے کوئی عرضی لکھ کے نا باس کے سامنے پیش کرتا، کہہ رہا ہے میں نے خدا تعالیٰ کے سامنے وہ کاغذ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی سوچ بچار کے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کر دیے، اس پر سائن کر دیے، اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا، یعنی جیسے اب آپ کو پتہ نا قلم دوات میں ہوتی ہے نا، اور یعنی قلم جو ہے وہ دوات میں ہوتی ہے، پھر جب انسان اس میں سے قلم کو لیتا ہے تو ہلکا سے چھڑک لیتا ہے تاکہ صفحے کو نا، صفحے پہ سیاہی نہ پھیل جائے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی چھڑکا، جیسے کہ جب قلم پر زیادہ سیاہی آ جاتی ہے تو اسی طرح پرے کر کے جھاڑ دیتے ہیں، اور پھر دستخط کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر سائن کر دیا کہ ہاں مرزا تیری مطابق کام کروں گا، اور میرے بعد اس وقت نہایت، اور میرے پر اس وقت نہایت دقت کا عالم تھا، یعنی میں اس وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ میری کیسی باتیں مانتا ہے، اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالیٰ کے میرے پر فضل و کرم ہے کہ جو کچھ میں نے چاہا بلا سوچے، بلا کس سمجھے، اللہ نے بلا توقف یعنی بغیر دیر کیے اللہ تعالیٰ نے اس پر دستخط کر دیے، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت میاں عبد السنوری مسجد کے حجرے میں میرے پاؤں دوبارہ تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قلم جھاڑا تو اس کے قطرے میری ٹوپی پر اور میرے کرتے پر اس کی ٹوپی پہ گرے، اور عجیب بات یہ کہ سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس قلم جھاڑا تھا اسی وقت مجھ پر یہ قطرے پڑے تھے۔ حقیقت الوہی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 267 پہ اس کے مرزا کے ہاتھ کی رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو خیر انہوں نے خود پریس کرایا ہوگا، مرزا نے یہ خود لکھے ہیں، جس کو مرزا کی لکھاوٹ جس کو نئے جلدوں میں چھپوایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی قطعی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثیل نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم میرا مقابلہ اور مثال کر دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تشبیہات سے پاک ہیں، ہم کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تمثیلی طور پہ مجھے خداوند تعالیٰ کی زیارت ہوئی، کیا یہ قرآن مقدس کے محکم اصول کے خلاف نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے قرآن میں کیا ہے؟ احمدی احباب خود ہی سوچیں کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی تمثیل نہ ہو،
یعنی جس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ نا اپنی ذات میں یکتا ہے اور صفات میں یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے جبکہ مرزا صاحب کی بیان کردہ تمثیل محدود ہے. کیا غیر محدود کی محدود تمثیل ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل غیر محدود ہے. ہمیں نہیں پتا دنیا میں کہتے ہیں نا, کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں سماتے ہیں, یعنی کسی نے پوچھا, اللہ نے فرمایا میں لا مکان ہوں, میں لازمہ ہوں, یعنی پوری دنیا میں نہیں سما سکتا. ٹھیک ہے نا, یعنی میں لا مکان ہوں, میں لازمہ ہوں. ٹھیک ہے, تو کیا کہا کہ ہاں اے میرے بندے, تو اپنے دل کو ہر طرح کے بغض سے, ہر قسم کے گناہ سے پاک کر لے, میں تیرے دل میں آ کر سما جاؤں. واہ جی واہ. تو یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیتا ہے بغض سے, کینے سے, ہر طرح سے, تو سمجھ لو کہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں. تو میرا مربیان سلسلہ سے یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب نے جو کاغذات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کر دیے, جب سرخی رنگ مادی تھا جو کہ کرتے اور ٹوپی پہ گرا تھا, وہ کاغذات جن پر اللہ تعالیٰ کے دستخط تھے وہ بھی مادی ہوں گے, وہ بھی دنیاوی ہوں گے. کیا وہ کاغذات مقدس نہیں تھے؟ وہ مقدس کاغذات کہاں ہیں؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں دستخط کیے تھے وہ بھی تو دکھا دینا, کہ اللہ نے انگلش میں سائن کیے یا اردو میں کیے یا عربی میں کیے, پتہ تو چلے نا. اور وہ پیشن گوئیاں کس کس کے متعلق تھیں, یعنی مرزا صاحب نے اس میں مطالبات کیا منوائے تھے, ذرا وہ بھی تو بتانے چاہیے. مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ نے قلم کو چھڑکا تو کیا ارادہ الہی سے قلم پر زیادہ رنگ آ گیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اتنا ہی رنگ آتا نا جتنے میں صرف لکھا جاتا ہے, پیپر نہ خراب ہوتا. تو یہاں بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا کرنا تھا عام انسان کی طرح, کہ عام انسان کے تو اس میں عام انسان کے تو بس میں نہیں ہے کہ اگر ہم قلم کو سیاہی میں ڈبوئیں گے, سیاہی کی دوات میں, تو بس اتنا سیاہی آئے جتنی ہمیں ضرورت ہے, جس سے کاغذ پہ نہ پھیلے. اللہ تعالیٰ تو اگر حکم دیتے سیاہی کو تو صرف اتنی آتی, اور اللہ تعالیٰ کو تو قلم پکڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو نظر کرتے تو وہ لکھا جاتا. تو یا خدا کے ارادے کے بغیر ہی قلم نے زیادہ رنگ اٹھا لیا تھا. یعنی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا ارادہ الہی سے قلم پر زیادہ رنگ آ گیا, یا خدا کے ارادے کے بغیر ہی قلم نے زیادہ رنگ اٹھا لیا؟ خدا را مرزا صاحب کی اس عبارت کو توجہ سے پڑھے اور پھر انبیاء کے الہامات, کشوف اور انبیاء کے خواب سے اس کا موازنہ نہ کریں. کیا کسی نبی نے کبھی اللہ تعالیٰ کا تمثیلی طور پہ دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے, مطلب کسی نبی نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو تمثیلی طور پہ دیکھا, یعنی خود دیکھا ہے؟ اور کیا کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف ان افعال کاموں کی نسبت کی ہے جو انسان کا خاصہ ہے؟ یہ کام تو انسان کرتا ہے کہ اپنی جو ہے عرض لکھے اور اس کو پھر جا کے باس سے سائن کروائے. کیا ایسا ہوا کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا موسیٰ علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مطالبات لکھ کر اللہ تعالیٰ کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سائن کر دی؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا قرآن مجید اس بات سے بالکل ہی بہرا رہتا؟ مرزا صاحب نے اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں, خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں, میں منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے. اتنے میں جواب ملا, اسبر سنفرق یا مرزا, اے مرزا صبر کر, ہم انقریب فارغ ہوتے ہیں. ہم ابھی فارغ نہیں ہے ایسے, اور اب ہم انقریب فارغ ہوتے ہیں. پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں کچہری میں گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر کرسی میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے. دیکھیں اس کا مرزا کو تو کس قدر چھتر پڑنے چاہیے. اور ایک طرف ایک سر رشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں ایک مسل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے. حاکم نے مسل اٹھا کر کہا مرزا حاضر ہے. تو پہلے ہوتا تھا نا ایک وہ جو بھونپو سا ہوتا تھا, یعنی جس میں تیز آواز سے بولا جاتا تھا, اسے کہتے ہیں مسل. تو مرزا حاضر ہے. تو میں نے باریک نظر سے دیکھا ایک کرسی اس کے ایک طرف خالی پڑی ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا اس پر بیٹھو, یعنی اللہ کی کرسی کے ساتھ ایک اور کرسی بھی پڑی تھی. اور جب وہ دربان نے آواز لگائی اس کو ایک اسپیکر میں, وہ جو بھونپو سا ہوتا ہے کہ بھئی مرزا حاضر ہے, تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کی کرسی کے ساتھ ایک کرسی بھی پڑی تھی. اس نے کہا اس پہ بیٹھ جاؤ. اس نے مجھے کہا اس پر بیٹھو. اس نے مسل ہاتھ میں لی اور اتنے میں بیدار ہو گیا. یعنی اس نے اسی طریقے سے وہ پکڑا ہوا تھا جو اسپیکر تھا, میں نے دیکھا اس نے اسے پکڑا ہوا اور اتنے دیر میں بیدار ہو گیا. یہ اس کی کتاب ہے البدر, جلد نمبر 2, جلد نمبر 6 اور جلد نمبر 2 نمبر 6.
اور 1903 میں مکہ شفاعت صفحہ نمبر 28 اور 29 میں جان کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھ لیں، آپ کہیں سے بھی ٹیسٹ کر لیں، اس کا PDF بھی ہے، میں بھیج سکتی ہوں۔ احمدی احباب بتائیں کیا مرزا صاحب کے خواب سے مندرجہ ذیل باتیں ظاہر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے جو میز کرسی لگائے چیئر کچہری کا کام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معمولی مجسٹریٹوں کی طرح ایک منشی یا کلرک کی بھی ضرورت تھی جو آوازیں لگا رہا تھا کہ اب مرزا حاضر ہو، فلاں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقدمات میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ اسے بصد مشکل کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں مل رہی، تو وہ کہہ رہا ہے مرزا سے کہ ابھی میں فارغ ہوتا ہوں مرزا، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی ٹائم۔ مرزا اللہ تعالیٰ کیا ہمارے جیسے نعوذ باللہ کہ ہمیں جیسے ٹائم نہیں ملتا، ہم مجھ سے کوئی کام کہتا ہے، مجھ سے کوئی کہتے ہیں کہ آڈیو، کیونکہ آڈیو جو ہے فل کرنی ہوتی ہے، مجھے بنانی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آڈیو لگتی ہے، اس کے بعد اس میں سے پیپر بنتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد پیپر کا جواب دیتے ہیں، تو میں اکثر ان سے کہتی ہوں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ تو ایسی حجت کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے۔ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے ایک جگہ لکھا کہ میں جانتا ہوں وہ خدا جو ہمارا خدا ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ سراج منیر روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 64 پہ مرزا نے لکھا ہے میں جانتا ہوں وہ خدا جو ہمارا خدا ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اور مرزا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک آگ ہوں، یعنی اللہ تو ایک آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کے نور ہے، جبکہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو آگ کہا ہے۔ احمدی احباب فیصلہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے یا کہ کھا جانے والی آگ ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کیوں نہیں بولتا، کیا زبان پہ کوئی مرض لاحق ہے؟ یعنی آپ لوگ کہتے ہیں نا خدا سب کی سنتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اگر سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی زبان پہ کوئی مرض لگ گیا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ جب کوئی یہاں پہ نہیں بولتا تو ہم کہتے ہیں گونگا ہے، اس کی زبان موٹی ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، یا اس کی زبان اندر سے کٹی ہوئی ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، یا اس میں لکنت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، ساتھ ہی میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ زمیمہ برہائن احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 312 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زمیمہ برہائن احمدیہ نکال لیں اس کو، اس میں نیٹ پہ سے کتاب کو چیک کر لیں۔ میرا سوال یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں غستاخی نہیں ہے؟ اور کیا احمدی احباب خود ایسی جسارت کر سکتے ہیں؟ پھر مرزا صاحب نے جو یہ کہا کہ بعد اس کے کہ اس سوال کا کیوں نہیں بولتا، کیا زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں میں سے تو کسی کو خدائے پاک کی شان میں ایسی توہین آمیز سوالات کرنے کی جرت نہیں ہے۔ ہم تو سائل اور مسئول مرزا صاحب خود ہی معلوم ہوتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ سوال کرنے والا بھی مرزا تھا اور جواب دینے والا بھی مرزا تھا۔ اللہ نے اس کو کیا جواب دینا ہے مجھے بتائیں۔ مرزا صاحب کے ایک مرید خاص قاضی یار محمد نے مرزا صاحب کا کشف نقل کیا۔ کشف کہتے ہیں جاگتے میں کسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہونا۔ کہتا ہے جیسے کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پہ اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی۔ مسیح موعود کیا تھا؟ کس کو کہتا تھا؟ کہیں خدا بننے کا دعویٰ ہے، کہیں نبی بننے کا دعویٰ ہے، کہیں یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے تھے نا قرب قیامت وہ میں آ چکا، جبکہ میرے نبی نے 100 احادیث بیان کی جس میں 177 نشانیاں بتا دی کہ جب وہ آئیں گے تو حضرت عروہ بن مسعود سقفی جیسے ہوں گے، گھنگریالے بال، گورا رنگت، جبکہ مرزا کالی رنگت کا تھا، اور جب وہ آئیں گے تو 2 فرشتوں پہ دائیں بائیں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، 2 زر چادریں اوڑے ہوں گے، آسمان سے نزول ہوتے نظر آئیں گے، ان کے سر سے پسینہ ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا سر سے پسینہ ایسے ٹپک رہا ہوگا جس سے موتی، یعنی ان کے سر سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے موتی۔ یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کے مینارے پہ اتریں گے اور وہاں سے سیڑھی لگا کر لے کے آئے جائیں گے، اور جس وقت وہ آئیں گے تو پھر یہودیت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اب یہودی تو آپ دیکھ رہے نا رمضان مبارک میں کیسے بدبختوں نے کس طریقے سے مسلمانوں نمازیوں کو مارا ہے، تو یہودی تو دندناتے پھرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہ بھی کہا میں بھی امام مہدی نے آنا تھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کہتا ہے میں ہی تو امام مہدی ہوں۔
کہیں مہدی بن رہا ہے، کہیں اللہ بن رہا ہے، کہیں اللہ کی بیوی بن رہا ہے، کہیں اللہ کا بیٹا بن رہا ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن رہا ہے، کہیں ثانی محمد بن رہا ہے، کہیں ذل نبی بن رہا ہے، کہیں روزی نبی بن رہا ہے. کیا اس کا دماغ ایک طرف بیٹھتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ قادیانیت سمجھ لیں کہ کیا ہے، تاکہ اپنے بچوں کو اور اپنے دوسرے لوگوں کو بچائیں، تاکہ یہ ان کے فریب میں کبھی نہ آ سکے. یہ جھوٹا مذہب ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پہ اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت. یہ مسیح موعود کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرزا کو. اس کے مرزا صاحب کی ایک مرید خاص قاضی یار محمد نے مرزا صاحب کا کشف نقل کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پہ اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت یعنی مردانہ طاقت کا اظہار فرمایا تھا. پس سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ عورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس عورت کے چکر میں، نعوذ باللہ. اب آپ بتائیں، یقین کریں دل نہیں کرتا کہ بیان کروں اس کو، لیکن بتانا چاہ رہی ہوں قادیانیت کیا ہے، مرزا قادیانیت کے دعوے کیا ہیں، اور لوگ کس طرح قادیانیت میں جا رہے ہیں پیسے کی خاطر، روپے کی خاطر. خدارا ان کو اٹھ کر بتائیں، اس کا پرچار کریں. جیسے آپ لوگ بتاتے تھے کہ بھائی کووڈ میں یہ احتیاط کرنی ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے قریب نہیں جانا، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا. کووڈ سے مرا اور ایمان میں مرا تو خدا کی قسم جائے گا جنت میں، لیکن قادیانیت کے ساتھ مرا تو بے ایمان ہو کے مرے گا. یہ ہے اس کا حوالہ ہے کہ اسلامی قربانی صفحہ نمبر، اسلامی قربانی یعنی ایک کتاب کا نام، صفحہ نمبر 13 جنوری 1920 از قاضی یار محمد صاحب، قاضی یار محمد صاحب کی کسی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے مرزا کے لیے. جیسا مرزا ویسے اس کے ماننے والے. اب احمدی احباب سے بار تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں، اور بتائیں کیا کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح کا شرمناک الزام لگانے کی جسارت ہو سکتی؟ آج تک آپ کے سامنے فرعون آیا، نمرود آئے، حامان آیا، قارون آیا، حامان آیا، نمرود آیا. آپ مجھے بتا دیں کسی ایک نے یہ بتایا کہ ہم ایسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ملتا تھا، نعوذ باللہ جیسے مرد عورت آپس میں ملتے ہیں. اب آپ خود سمجھ سکتی ہیں. اب یہ سب کے سب اس کی کتابیں اس نے 20 سال نہیں 22 سال اسے 1878 میں نا انگریزوں نے منتخب کیا کہ تم نبی بننے کی تیاری کرو. ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے نبی سے جو ہے تعلق ختم کر دیں. ان کا نبی ان کو جہاد کا حکم دیتا ہے، تو تم نبی بنو. تم یہ کیا ضلع کچہری سیالکوٹ کی ضلع کچہری میں حوالدار لگ گئے ہو، ہم تمہیں منتھلی بھیجیں گے خرچہ، تم جاؤ نبی بننے کی تیاری کرو. اور مرزا نے پھر 1878 سے لے کے 1901 تک اتنی 22 سال محنت کی. اس نے قرآن میں جگہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قرآن کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت تھی اس کو مڑوڑ توڑ کے اپنی طرف کر لیا کہ تو مجھے کہا. اب آپ سوچ لیں کہ یہ قادیانیت کا زہر. میں نے بارہا یہ بات آپ کو سمجھائی کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو یاد رکھیں کہ وہ لوگ بہت باغیرت تھے، وہ لوگ بہت غیرت مند تھے، وہ اس کے ٹوٹے کر دیتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، یہ ہمارے درمیان رہ کے چلا گیا اور کسی نے اس کو کر نہیں سکا. اس کے لوگوں کو اصل میں سمجھ ہی نہیں آئی تھی. یہ اتنا پاکیزہ بن کے اس نے دکھایا اور اتنا جیسے اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں. یہ کئی سال کمرے میں بند رہا، لوگ سمجھے کہ بڑا عبادت گزار ہے. اس نے ایسا وتیرہ، اتنا تیز انسان تھا، اس نے ایسا وتیرہ اختیار کیا کہ لوگ دھوکا کھا گئے. بھولے بھالے مسلمان اور ہمارے نواب آف بھوپال اور اس کی بیوی اور ہمارے بہت بڑی بڑی انڈیا کی ریاستوں والے سارے دھوکا کھا گئے کہ یہ بدبخت. جب اس نے 1901 میں دعوی نبوت کیا تو اس کے بعد ہمارے علماء دین جاگے. اس سے پہلے بھی کئی باتوں سے ہمارے علماء دین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کہیں یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، لیکن کیونکہ کنفرم نہیں تھا اور یہ کھل کر سامنے نہیں آیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد بہت سے، ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں لوگوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ صدر بھٹو صاحب کی محنت سے، صدر ضیاء الحق صاحب کی محنت سے پاکستان میں وہ قانون بن گیا
کہ یہ قادیانی کافر ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اس کے باوجود اب جو حکومت ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی، اور بڑی بڑی پوسٹ انگریزوں کی سفارش پر قادیانیوں کو مل گئی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ پاکستان کا تو اللہ ہی وارث ہے، بس اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں خدا را تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں، آپ اتنا کام کر لیں، حکمرانوں کو چھوڑیں، آپ دنیا کو بتا دیں کہ قادیانیت کیا ہے اور خود سمجھ لیں، تو ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ کی یہ محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ایسے ملیں گے اتنے خوش ہو کے کہ جیسے آپ کے انتظار میں تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ ہم سب کے رحم فرما دے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ آج دماغ اور دل ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بس سکون عطا فرما دے، یا اللہ امت کی یہ حالت دیکھ کے اور قرآن مجید کی دشمنیاں دیکھ کر کے کس طرح جلائے جا رہے ہیں، ایسا دل عجیب سا رونے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے دے، مسلمانوں کو شعور دے دے، مسلمانوں کو بیداری دے دے، یہ اللہ اگر مسلمان ایک ہو جائیں اور اس بات کا احساس کر لیں تو روئے زمین سے قادیانیت اور کفر ختم ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے سب دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا، دشمن اپنی چال چل رہا ہے لیکن مسلمان اس بات کو محسوس نہیں کر رہے۔ اے اللہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دیجئے، اللہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو، سوئے ہوئے مومنوں کو جگا دیجئے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ یا اللہ باجوڑ میں جو کہ جتنے علماء دین اور نیک لوگ اور بچے عالم، یا اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ بم دھماکے کا شکار ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قاتلوں سے خود حساب نپٹا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قاتلوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سورج اگلا نکلنے سے پہلے ان کے قاتلین پہ اللہ تبارک تعالیٰ تو سخت ہو جا، ان سے بدلہ لے لے، اللہ مقتولین کا بدلہ لے لے، شہداء کا بدلہ لے لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ یا اللہ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ پاک جیسے اصحاب کہف کی مدد فرمائی تھی، ان کو دشمن سے بچایا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو اسی طرح دشمنوں سے بچا لیجئے۔ اللہ تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ انسان کی سوچ جہاں نہیں جاتی، وہاں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے تیری سوچ شروع ہوتی ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ خط نبوت کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے یا مستند کام کہیں سے بھی ہو رہا ہے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائیے۔ جو ہمارے مامنین کھڑے ہیں اس کام میں، اللہ تبارک تعالیٰ جو بیچاری پیپر بناتے ہیں، پیپر چیک کرتے ہیں، سلیبس لگاتے ہیں، روزانہ پڑھاتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، ریکارڈنگ کر کے بھیجتے ہیں، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سب کے لیے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے دے۔ اللہ جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے بھی ہمارے اس گروپ کے مامنین ہیں، اللہ سب کی عزت میں جان مال، عزت و ابرو میں برکت عطا فرما دیجئے، سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک بہت سے لوگ ایسے ہیں کئی سال شادی کو ہو گئے، میرے مولا بڑے کلپ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات الحمدللہ میں نے خود بھی دیکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ واقعی کتنے سالوں کے بعد اس دعا کی اثر سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے ان کو صاحب اولاد کر دیا۔ اے اللہ
عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، ڈاکٹر انم کو، میرے اور آپ کے خاندان میں جتنے بے اولاد ہیں ان سب کو اللہ، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بے اولاد ہیں ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے یا اللہ۔ جن لوگوں نے پیپر دیے ہیں، دے چکے ہیں، دینے والے ہیں، اللہ ڈاکٹر ہمنا، ندا عظما اور اللہ پاک یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں فاطمہ، عیشا، یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیاب فرما دے یا اللہ۔ جو بے روزگار ہیں احمد نعمان، اللہ ان کو بھی ہے، اور جتنے بھی بے روزگار ہیں نواز صاحب کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ بہترین روزی عطا فرما دے اللہ پاک ان کے لیے کوئی اچھا جو ہے رزق کا در کھول دے یا اللہ۔ جتنے بھی بے گھر ہیں یا اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ، برکت والا سکون والا گھر، جنت نظیر گھر عطا فرما دیجئے اہلیہ عظیم شناز اہلیہ عاشق کے لیے اپنے گھر کا بندوبست فرما دیجئے یا اللہ۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو پور پور کی، جوڑ جوڑ کی یا اللہ ذہنی جسمانی روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ بد اخلاقی کے مرض سے اور تمام کے تمام روحانی امراض سے جان چھٹائی کروائیے یا اللہ۔ ہمارے تمام علماء حق، علماء دین، علماء ہند اور علماء پاکستان یا اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی حسن صاحب اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ نازیہ کو، اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ، حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ کو اور جہانگیرہ کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے جو کہ ابھی نکاح کے قابل ہو چکے ہیں اور ان کے لیے کوئی اچھے در نہیں کھولے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے زوج کا انتظام فرمائیے۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ اور جتنی بھی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، ان کی جوان بچوں کے لیے بہترین بر اور بہترین زوج کا انتظام فرمائیے یا اللہ۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، فخر، عبد المطیب، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، اللہ ان سب کے لیے بہترین در کھول دیجئے، بہترین بر عطا فرما دیجئے۔ والدین کی زندگی میں ان کو اپنے گھر کا کر دیجئے اور یہ بہار بن کے جائیں، بہار بن کے رہیں، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق بہترین زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ اسلامی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی ترقیاں عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے میرے اللہ۔ ہر طرف سے پاکستان کو ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے یا اللہ، زلزلوں سے، سیلاب سے، ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ تمام مسلمان ملک جو اسلامی ملک ہیں، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، برما، شام، سیریا، عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین اور اللہ انڈیا، چائنا اور مشرقی ترکستان، وہاں کے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے، ان کی دن اور رات عزت و آبرو و جان و مال کی حفاظت فرمائیے اے اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ یا اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جتنے آج تک شہید ہوئے ہیں تمام شہیدوں کو اور باجوڑ کے شہیدوں کو، اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق اور سید الشہداء جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ ان دونوں کو، عنہما کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک بہترین مقام عطا فرمائیے اپنی جناب سے، اور ان کی شہادت کو قبول اور منظور فرمائیے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ان کے اس سے، ان کے توسط سے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، بیماری سے شہید ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ گردنیں کٹا کے شہید ہوئے ہیں، سب کے لیے بہترین درجات عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ۔ ہم سب کی جو ہے خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ پاک۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یہ 7 زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، ہم سب پہ اپنا رحم فرما دیجئے اللہ۔ جو ڈاکٹر ہمنا ہیں ان کو ان کے امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.